Welcome to all. Assalamu alaikum. My وعلیکم greeting of peace. آپ سب کی خدمت میں آج کا موضوع جو ہے، اچھا میں بائی لنگوال رہوں گا. از اٹ اوکے؟ آپ ایبسلیوٹلی سر. ہندوستانی پلس، چونکہ جیسا آپ نے کہا تھا وی آر ایکسپیکٹنگ سم اسٹوڈینٹس فرام کیرلا اور ساؤتھ، سو آئی ول بی مکسنگ مائی بیسک ہندوستانی زبان وتھ سم انگلش آلسو فار ایکسپلینیشن پوائنٹ آف ویو. تو بنیادی بات میں اپنی ہندوستانی زبان میں کروں گا. یہ آج کا موضوع اسلام اور قرآن اس لیے لیا ہے کہ بات صرف اسلامک اسٹڈیز کی نہیں ہے. اگر اسلام اور اسلام کے فالوورز کو ہم دیکھیں تو اور ان سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، تو نیچرلی سچویشن یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ایک مسلمان نام ہو گیا تو ہم مسلمان ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ بتا سکیں کہ میں نے اسلام کو ڈسکور کیا یا میں نے اسلام کو سمجھا، کیونکہ اس کے لیے جو ہمارے پاس سورس بک ہے وہ قرآن ہے. تو میں اسکرین شیئرنگ شروع کرتا ہوں. جو میرا پریزنٹیشن ہے اس سے پہلا، یہ تو خیر دس از دا ٹاپک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، اسلام اور قرآن. یہ جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ بتاتی ہے کہ جب آدم کو زمین پہ بھیج دیا گیا تو اس سے ملی ہوئی آیت ہے اسی کے بعد کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے یعنی فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس کو میں نے شوق سے اس لیے لکھا ہے کہ یہ اسٹیٹس ڈیفائن کر رہی ہے قرآن کا، کیونکہ قرآن ایک ہدایت ہے، اٹس اے ڈیوائن گائیڈنس لائک سو مینی ادرس وچ ہیو بین سینڈ ڈاؤن ٹو گائیڈ ہیومینٹی. شروع سے اگر ہم دیکھیں تو جتنا میں سمجھتا ہوں ایک قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، کہ سورۃ الاولیٰ جو قرآن میں ذکر ہے دی فرسٹ ریویلیشن، تو جیسا سمجھ میں آتا ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو شاید اٹ اسٹارٹس ود دا ویداس، کیونکہ ویداس کی بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. تو ویداس ڈاؤن ورڈس، اور قرآن سے پہلے جو ٹورا ہے، بائبل ہے، یہ سب ریویلڈ بکس تھی جو آئی ہیں. اینڈ دا لاسٹ ان دا چین از قرآن. اس سلسلے کی آخری کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا. اور اس حفاظت کا سسٹم ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ ریویل ہوا، ریویلیشن شروع ہوئے، لوگوں نے اس کو زبانی یاد کیا. پیپل ریممبر اٹ بائی ہارٹ، جن کو ہم حافظ کہتے ہیں. تو یہ بائی ہارٹ ملینس اینڈ ملینس پیپل ریممبر اٹ بائی ہارٹ. تو نیچرلی یہ ٹیکسٹ چینج نہیں ہو سکتا. تو یہ ٹیکسٹ آیا کس لیے ہے؟ گائیڈنس کے لیے ہے. اور یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو گائیڈنس ہے، جسٹ لائک آل ادر ریویل بکس، اٹ واز مینٹ فار دی انٹائر ہیومینٹی. قرآن خود اس بات کو کئی جگہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. قرآن کہیں پہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ہدایت سے مسلمانوں کے لیے ہے. تو ٹیکنیکلی اس کو ایک مسلم ٹیکسٹ کہنا یا اسلامک گرنتھ کہنا، اس کو انڈرمائن کرنا ہے، کیونکہ یہ ہر ڈیوائن کتاب کی طرح اسٹارٹنگ فرام ویداس، جیسے میں نے کہا، پوری انسانیت کے لیے آئی ہے تاکہ انسانیت کو راستہ دکھایا جا سکے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کتاب کا یہاں ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی اس کی اتباع کرے گا، یعنی whoever follows it or submits to it، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. there won't be any grief or any sorrow to them. لیکن جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے اور انکار کریں گے، یہ آیت اس لیے میں نے لال سے لکھی کہ اس میں کفر و کذبو ایک ساتھ ہے دونوں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا نا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو اس کا انکار کریں گے، کہ وہ کفر کا مطلب ہے کسی چیز کا انکار کرنا زبانی، لیکن کفر کے مادے میں جو اس کے روٹ ورڈز ہیں ان کے حساب سے کسی بھی چیز کو ڈھانک دینا، چھپا دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، یعنی اگنور کر لینا. آپ کے پاس ہے بٹ یو ڈونٹ کیئر ٹو فالو اٹ، انڈرسٹینڈ اٹ، تو وہ بھی کفر میں آتا ہے. اور تکذیب کہتے ہیں کسی چیز کو ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ جھٹلانا ہے. تو جو لوگ یہ کریں گے ان کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت پہ اگر ہم رک کے سوچیں تو یہ بات کلیئرلی ہوتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے ایک دم، کہ جو گائیڈنس آئی ہے یعنی قرآن، اس کو فالو کرنا ہے.
that needs to be followed, that needs to be submitted. اب اس کی اتباع کرنا, اس کی پیروی کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس قرآن کو ہم سمجھیں. اب ہمارے انفارچونیٹلی سینچری سے, صدیوں سے کیا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ بچے کو ہم جیسے ہی وہ تھوڑا بہت بڑا ہونے لگتا ہے اس کو قرآن پڑھاتے ہیں, اینڈ وی کال اٹ کہ وی آر ٹیچنگ قرآن, اس کو قرآن پڑھا رہے ہیں, لیکن اس کو صرف ہم ورڈ سے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں, حروف کی پہچان کراتے ہیں, قرآن کا ترجمہ نہیں بتاتے, اسے سمجھاتے نہیں, جس کو ہم ناظرہ قرآن کہتے ہیں. تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس کو ہم گائیڈنس بک بھی مانتے ہیں, لیکن بچپن سے ہی بچے کو ٹرین یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بنا سمجھے پڑھ سکتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا اس کی گھٹی میں ڈال دیتے ہیں. اینڈ دس از اے ٹوٹلی انسائنٹیفک ایٹیٹیوڈ وی آل ڈو. اور کبھی یہ نہیں سوچتے, کیونکہ بچے کو ہم شروع سے کیا سمجھا رہے ہیں کہ یو کین ریڈ سم تھنگ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ. یہ اس کی سب کانشیس میں بات بیٹھ سکتی ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے ہر چیز جو پڑھیں اسے سمجھیں. اور یہ ہم ٹریٹمنٹ اس کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں جس کو اپنی کتاب ہدایت ہم مانتے ہیں, دا بک آف گائیڈنس مانتے ہیں. تو جب بچپن سے ہی ہم نے اس کو قرآن سے اس طرح انٹروڈیوس نہیں کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے جس کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے سارے فیصلے اس سے کرنا چاہیے, تو نیچرلی پھر وہ نہ اس کو سمجھے گا نہ عمل کرے گا. تو یعنی جو پہلی آیت ہے, تو یعنی ہم نے اپنے اس عمل سے, اور اس میں ہم بھی شامل ہیں, ہم نے اپنے آپ کو شامل کر دیا ان لوگوں میں جن کے لیے قرآن ڈکلیئر کرتا ہے کہ جہنمی ہے, کیونکہ اتباع ہم نے نہیں کری. اب یہ کذب جو لفظ آتا ہے اس میں کفر و کذبو آیا تھا, تو یا کذب ان کے معنی میں نے تھوڑے سے سمجھائے کہ الکذب ان کے معنی ہے جانتے بوجھتے کہ اس چیز کے متعلق غلط خبر دینا. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو, اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے. یعنی ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں, حق مانتے ہیں, لیکن ہمارا عمل قرآن کے حساب سے نہیں ہوتا, تو یہ قرآن کی تکذیب ہے. بیکاز if we are following or subscribing to some ideology, it must be reflected in our practices. میری جو ایک سوچ ہے, میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے, وہ میرے اگر عمل میں نظر نہیں آ رہا تو یہ تو صرف زبانی بات ہوئی اور حقیقت تک نہیں پہنچی. یہ دیکھیں پہلے دو کیٹیگریز قرآن نے بتائیں کہ جو لوگ قرآن کو انکار کرتے ہیں یا تو زبانی یا اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں, یعنی ورچوئل ڈینائل, یعنی وربل ڈینائل بھی ہے, ورچوئل ڈینائل بھی ہے. کفرہ کے مادے میں, روٹ ورڈ میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اور جو جھٹلا دیتے ہیں, یہ دو لوگ وہ ہیں جو قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. تیسری کیٹیگری یہاں بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں, دے آر جسٹ انجوائنگ دیئر لائف. اور جو لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں, دوز ہو آر ہیڈلیس آف آور سائنس, جو آیات ہیں ہماری اس سے وہ غافل ہیں, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. تو اگر ہم قرآن سے غافل ہیں, وی آر ہیڈلیس. اور یہ آیات کی بات ہے, تو آیات میں تو قرآن کی آیات بھی ہیں اور کائنات کی آیات بھی ہیں. ان آیات سے جو غافل ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہیڈلیس لوگوں کے لیے کہ ان کی اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے, کیونکہ ان کے اعمال جو ہے جب قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے, اس پہ عمل نہیں کریں گے, تو ان کے اعمال جو ہوں گے, جو کچھ بھی وہ کام کریں گے, وہ قرآن کے حساب سے نہیں ہوگا, ڈیوائن گائیڈنس کے حساب سے نہیں ہوگا, تو نیچرلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ایٹ دی ڈے آف ججمنٹ. چوتھی کیٹیگری یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں, یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گائیڈ. یہ ورس جو ہے یہ ہم کو بتاتی ہے which in fact most of us do. اگر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ why I am doing this, تو اس کے پیچھے ریزن میری ڈیزائر ہوگی. I am doing it because I want to do it. I have a desire to do it. میری خواہش ہے میں ایسا کروں. تو دیکھیں یہ سین یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کی ہدایت کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا کام کیسے کرنا ہے, تو نیچرلی ہم جو دل میں آئے گا وہ کریں گے, اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا. اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے جسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ورس ہے, یہ جو آیت ہے, یہ خدا کو بھی ڈیفائن کرتی ہے. خدا وہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. خدا وہ نہیں ہے جس کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں, جس کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں. وہ تو ایک زبانی بات ہے. اصل چیز کیا ہے کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں. اب یہاں اگر ہم نفسانی خواہشات پہ اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دیز ڈیزائرز آر یور گاڈ, بیکاز یو آر سبمٹنگ ٹو یور ڈیزائرز, not to my guidance. This needs to be understood and this is a very important point.
کیونکہ ہماری اکثریتی حالت یہی ہے کہ ہم زندگی ہم اپنے حساب سے گزارتے ہیں، اور وہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جو ہماری چاہت ہوتی ہے کرنے کی، اس میں ہماری چاہت کا بھی خیال ہوتا ہے، رول ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی کی، سماج کی، خاندان کی، بڑوں کی، سب کی چاہتیں اس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں. بٹ قرآن کمس نو ویئر ان دا پکچر. قرآن کا کہیں پہ رول نہیں ہوتا، کیونکہ رول کہاں پہ ہوگا؟ جس چیز کو آپ نے سمجھ کے پڑھائی نہیں، جو آپ کے اندر نہیں گئی، جس کے بارے میں کوئی ویژن نہیں ہے، آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ واٹ اٹ سیز، واٹ اٹ ٹیلس اس، وہ آپ کے لائف میں تو شریک ہی نہیں بنی. آپ نے ڈائننگ ٹیبل پہ جو کچھ سرو کر دیا وہی تو آپ لیں گے نا. آپ کچھ ڈشز جو اگر پیچھے پڑی ہوئی ہیں یا فریزر میں یا کہیں رکھ دی گئی ہیں، بہت سنبھال کے رکھ دی گئی ہیں، وہ تو سامنے نہیں آئیں گے، تو نو بڈی وڈ یوز دیم، تو ہم بھی اسے استعمال ہی نہیں کریں گے. اب دیکھیے، یہ میں نے ایک ایٹم کی تصویر اس لیے لی کہ اب ایک دوسرے آسپیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ ان نیچر. یونیورس میں کیا ہو رہا ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے، وی نو اٹ، کہ جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ ایک اس کی امیجنری تصویر ہے جو بتاتی ہے کہ اس کے سینٹر میں نیوٹرونس اور پروٹونس ہیں اور الیکٹرونس ہیں جو نیگیٹیولی چارجڈ ہیں، تو پورے گھومتے رہتے ہیں اپنے اپنے شیلز کے اندر. اس میں سے کوئی الیکٹران ایک شیل سے دوسرے شیل میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے انرجی لیولز ہیں جس کے حساب سے ان کا موومنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس الیکٹران کو گورن کرنے والے ایٹامک لاز ہیں، یعنی کچھ قانون ہیں جو اس کو باندھ کے رکھتے ہیں. اور ایک چھوٹے سے ایٹم سے لے کے اگر ہم یونیورس تک جائیں، اس پلانیٹری سسٹم تک، تو یہاں پہ بھی ہر پلانیٹ کی سورج سے، سن سے ریلیشن شپ میں ایک پوزیشن ہے، اس کی ایک اسپیڈ ہے، اس کی ایک اسپن ہے، ایکسس پہ کیسے گھومتا ہے، کیا اسپیڈ ہے. یہ ساری چیزیں اگین دے آر گورنڈ بائی دی لاس. تو یہ دو مثالیں میں نے دو ایکسٹریمز کی اس لیے دی کہ اس کو میں اس طرح سم اپ کرنا چاہوں گا کہ نیچر میں آپ خود سوچ لیجئے، یو کین ناٹ نیم سنگل تھنگ وچ از ناٹ گورنڈ بائی ون اور دی ادر سیٹ آف لاس. اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو قوانین کے تحت نہ چلتی. آپ اوپر سے کی چیز کو پھینکیں وہ نیچے گرے گی، کیونکہ گریوٹی کام کر رہی ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری آواز، میری تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے کہ کچھ لاز ہیں ساؤنڈ کے اور الیکٹریسٹی کے، یعنی انرجی کے ڈفرینٹ فارمز کے، وہ کس طرح کام کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے. کیسے آپ مجھے سن رہے ہیں، اس میں دوسری سائنسز آ جاتی ہیں کہ کیسے یہ ساؤنڈ ویوز آپ کی ایئر ڈرمس تک گئیں، کس طرح وہ الیکٹریکل سگنلس میں کنورٹ ہوئی اور کیسے برین میں گئی اور انہیں سمجھایا گیا. ہر ایک کے لاس ہیں. تو یعنی کائنات کی ہر چیز قانون پہ چلتی ہے. یہ آیت ہم کو یہی بتاتی ہے کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمان میں ہے، جو کہ زمین میں، اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے. پھر کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے قوانین چل رہے ہیں، اور جب پوری کائنات میں اللہ کے قوانین چل رہے ہیں تو کیا ہم پہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو لفظ دین ہے عربی کا، اس کا مطلب قانون بھی ہے اور سبمیشن بھی ہے. تین مطلب ہیں اس کے روٹ ورڈ کے حساب سے دین کے: قانون، اطاعت اور یوم الجزا، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کہتے ہیں. تو دین اور قانون، جب پوری کائنات میں اللہ کا قانون چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا تم پھر اپنے لیے کچھ الگ قانون بناؤ گے؟ یعنی جو میں نے تمہیں کتاب ہدایت دی ہے، جو بک آف گائیڈنس دی ہے، اس میں جو تمہیں ہدایت دی ہے، جو اللہ نے اپنے قانون بتائے جو تمہارے اوپر امپلیمنٹ ہونے چاہیے، جنہیں تم کو پریکٹس کرنا چاہیے، اگر تم اس پہ نہیں چلتے تو تم کیا کسی اور کو سبمٹ کرو گے؟ کیونکہ تقویٰ جو ہے لفظ عربی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اسے کرنا ہے، بس جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے. یعنی 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس. اللہ کی ہدایت پہ 100% عمل کرنا، اس پہ پوری طرح سے جھک جانا. اسی کو اسلام بھی کہا جاتا ہے. انفیکٹ جیسے ہم ڈسکس کرنا ہے، اسلام کا جو روٹ میٹر ہے یا مادہ ہے، سین لام میم سا لامہ، اس کے مادے میں یہ سبمیشن شامل ہے. مسلم کہتے ہی اس کو ہے ون ہو ہے سبمٹڈ. اس کے مادے میں، اس کے روٹ ورڈ میں امن بھی شامل ہے، اس لیے مومن اسے کہا جاتا ہے ہو از گارنٹر آف پیس. آج ہمیں سن کے حیرت ہوگی، کیونکہ مومن کو اس رخ سے ہم نہیں سمجھتے. مومن کا مادہ الف میم نون، امن کا مادہ بھی وہی. تو ون ہو از اے گارنٹر آف پیس از کالڈ مومن. امن کا ضمانتی، اس لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المومن بھی ہے، کیونکہ اس کے پورے سسٹم میں امن ہے، پیس ہے، بیلنس ہے، توازن ہے. خیر، آگے چلتے.
زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زمین آسمان میں جتنی بھی کریشنز ہیں انکلوڈنگ ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریزم یا سجدہ ریزی جو ہے اٹ از ریفرنگ ٹو دا سبمیشن ناٹ ٹو دا پروسٹریشن، کیونکہ ہمارے یہاں سجدے کا تصور جو ہے وہ پیشانی زمین پہ رکھنا سجدہ کرنا کہتے ہیں، دیٹ از پروسٹریشن، اٹ از اے فزیکل مینیفیسٹیشن۔ یہ ہمارے دل کی بندگی کا اظہار ہے، ایک ظاہری شکل ہے کہ ہم نے پیشانی جھکا دی، لیکن اگر ہمارا دل نہیں جھکا، ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کیا ڈیوائن گائیڈنس کو، تو یہ جو پروسٹریشن ہے، پیشانی کا سجدہ ہے، یہ ایک میئر ریچول رہ جاتا ہے، ایک دکھاوا رہ جاتا ہے، ایک رسم رہ جاتی ہے، ایک ایسی چیز رہ جاتی ہے جسے آپ خالی ڈبہ کہہ لیجئے کہ جس کے اندر سبسٹینس نہیں ہے۔ تو پوری کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے قانونوں پہ سبمٹ کرتی ہے، اینڈ دیئر از نو ریبیلین، کوئی سرکشی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کے آیات پہ اور گائیڈنس پہ سبمیشن نہیں ہے، ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، یعنی یہ سرکشی ہے ہماری، یہ ہماری سرکشی ہے۔ اور یہ سرخ رنگ سے میں نے اس لیے لکھا ہے کہ جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دس از دا ہال مارک آف نیچر اینڈ دا یونیورس، کہ اس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کے پاس، یعنی جن و انس، یہ دو کیٹیگریز قرآن بتاتا ہے، ان کو نفس دیا گیا ہے، ایک بڑا امپاورمنٹ ہے ان کے پاس کہ یہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا امپاورمنٹ ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس میں کسی چیز کو اتنا امپاور نہیں کیا کہ یو ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو۔ کائنات کی ہر چیز، ایک ایٹم سے لے کے یونیورس تک، اب جوپیٹر جو ہے وہ اپنی منمانی طریقے سے اپنی سپیڈ چینج نہیں کر سکتا، اپنے آربٹ چینج نہیں کر سکتا، اینڈ سیم ایوری ویئر۔ ایک گرین پلانٹ ناممکن ہے فوٹوسنتھیسس نہ کرے اگر دھوپ نکلی ہوئی ہے، ایک روٹ ناممکن ہے واٹر ایبزارب نہ کرے، میرا بلڈ جب سرکولیٹ کر رہا ہے کہ ناممکن ہے کہ وہ لنگس میں جا کے آکسیجن نہ لے اور میری پوری باڈی میں پھیل کے آکسیجن نہ دے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پک اپ نہ کرے، کیونکہ ہر چیز کے لاز ہیں، کیونکہ ہر چیز کو اللہ نے قانون، ایک بلو پرنٹ دے رکھا ہے کہ دس از واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو، اور وہ چیز جب تک موجود ہے، زندہ ہے، وہ کام کرتی رہتی ہے۔ انسان کو ایک پاور دے دی ہے کہ بھئی یو آر فری فار واٹ، آئدر سبمٹ ٹو ڈیوائن گائیڈنس اور سبمٹ ٹو یور اون ڈیزائرس، یا تو اللہ کے احکامات پہ یعنی وحی پہ چلیے، یا اہوا پہ چلیے، اپنی خواہشات پہ چلیے، لیکن یہ یاد رکھیے آپ کو پوری چھوٹ ہے، آزادی ہے جس چیز کو فالو کریں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو کریں گے پھل اسی کا ملے گا، یو ول ریپ واٹ یو آر سوئنگ۔ عمل جو بھی آپ کا ہوگا، نتیجہ اسی کے حساب سے ہوگا، اسے کاز اینڈ افیکٹ کہہ لیجئے، یا کرما کا پروسیس کہہ لیجئے، یا مکافات عمل کہہ لیجئے۔ قرآن یہی سکھاتا ہے کہ اگر آپ نیم کا درخت لگائیں گے تو آم اس میں سے نہیں ملے گا، آپ کو کڑوی کسیلی نیبولی ہی ملے گی، میٹھا آم نہیں ملے گا۔ کیکٹس لگائیں گے تو کیکٹس ہی اٹھ جائے گا، اس میں سے آپ کو کوئی فلاورنگ پلانٹ نہیں مل جائے گا۔ جیسا سیڈ ویسا پلانٹ، ایز وی سو ایز وی ریپ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی منمانی زندگی گزارتا رہوں، خوب موج کروں، اور اس کے بعد دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے کہہ دوں کہ مجھے جنت دے دے، مجھے کلیئر کر دے میرے چیزوں کو۔ یہ نہیں ہو سکتا، آڈیٹنگ بڑی اسٹرکٹ ہے، اور قرآن میں یہی سمجھاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو، فالو کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور فاسٹر، فرام یور سسٹینر، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء، کسی اور گارجین، کسی سرپرست کو فالو نہیں کرنا۔ فالوئنگ از اسٹرکٹلی ایز پر دی گائیڈنس، جو قرآن کی آیات ہیں۔ اب دیکھیں یہ اتبعوا حکم کا صیغہ ہے، اٹس این آرڈر، کسے دیا جا رہا ہے؟ ہر اس کو جو قرآن کو پڑھتا ہے، پوری ہیومینٹی کو، کہ جو تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، کسی چیز کو فالو نہ کرو۔ دوسری آیت کیا کہتی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الامات، یہ قصص 85 ہے، کہ بے شک جس نے قرآن تم پہ فرض کیا ہے تم ایک انجام کو بچا۔ اعراف 3 میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ جو ریویل کیا گیا ہے، جو تم پہ گائیڈنس آئی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے،
اب دیکھیے یہ باتیں میجورٹی ہماری نہیں جانتی، وجہ وہی ہے خرابی جو ہم بچپن سے کراتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ بھی ہوئی جب ہم بچے تھے، کہ قرآن ناظرہ کہہ کے پڑھا دیا گیا، یعنی ایسا پڑھائے گا کہ گویا نہیں پڑھایا گیا۔ تو ہم دونوں طرف رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ میاں کی ابھی حاضری لگانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ تیری کتاب کو ہم نے پڑھ لیا، اور دیکھ کتنی اچھی قرأت کری تھی، دیکھ کتنی اچھی کتابت کری تھی، کتنے اچھے کیلیگرافک نمونے اپنے اپنے گھروں میں لگائے تھے اور ایگزیبیشنز کری تھی۔ لیکن جیسا ابھی شروعات میں سورہ سعد کی 29 کی قرأت کری تھی فاروقی صاحب نے، اور وہ آگے آئے گی سلائڈ میں دکھاؤں گا، وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم آیت پہ غور و فکر کرو، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ آر دیئر ہارٹس لاکڈ؟ وائی ڈونٹ دے پونڈر اپون دی ورسز آف دی قرآن؟ ہم پونڈر کہاں سے کریں گے، ہم تو سمجھ کے پڑھ بھی نہیں رہے، اینڈ اسٹل وی کلیم with lot of arrogance at most of the times that we are Muslims, we are the people of Jannah. کیا یعنی ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ آ گئی وہ سورہ 29 جس کی قرأت ہوئی شروع میں، کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ دیکھیے برکت کہتے ہیں وہ سسٹم، وہ چیز جس میں آج کے زمانے میں کہوں جس میں سسٹینیبل گروتھ ہو، مستقل گروتھ ہوتی رہتی ہے، اس کے اندر اسٹیگنیشن نہیں ہوتا، رکتی نہیں ہے وہ چیز، وہ سسٹم ایسا ہے، یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی ہر اسفیئر میں ایک سسٹینیبل گروتھ ہوگی، یور گروتھ ول کنٹینیو، بی اٹ اسپریچول گروتھ، بی اٹ فزیکل گروتھ، اور بی اٹ مینٹل اور انٹلیکچوئل۔ یہ میں نے تینوں باتیں اس لیے کہی کہ اسپریچول گروتھ ایسی ہوگی کہ یہ کتاب ہدایت جو ہے، یہ گائیڈنس جو ہے پوری انسانیت کو وہ سبق دیتی ہے کہ ہر اس کو پڑھ کے فالو کرنے والا ایک بہترین انسان بنے گا۔ کچھ ایگزامپلس میں آخر میں دوں گا اس کو، ایسا انسان جس سے ہر کوئی پیار کرے گا۔ تو یہ اسپریچول گروتھ کو میں ایسے مانتا ہوں، کیونکہ وی ول بی ہیونگ این ایکسیلنٹ کیریکٹر اینڈ آؤٹ ورڈ لک اینڈ بیہیویئر۔ فزیکل گروتھ اس لیے کیونکہ قرآن ہمیں جو گائیڈ کرتا ہے کس طرح کھانا ہے، کیا کھانا ہے، قرآن ہمیں کنسیپٹ دیتا ہے توازن کا، بیلنس کا، رزق طیب کا اور حلال کا۔ طیب کہتے ہیں all those things which are beneficial for the body۔ تو ہارمفل چیزیں جس میں یہ تو بہت دور ہو گئے، اب آپ کے فاسٹ فوڈس اور سافٹ ڈرنک اور تمباکو ایٹسٹرا، یہ تو ہارمفل ہے، ان کو تو کھانا بالکل ناجائز، بغاوت ہے قرآن سے۔ اب یہ آسپیکٹس کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بیلنس ڈائٹ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ قرآن توازن کی بات کرتا ہے رزق کے سلسلے میں۔ اور رہی بات انٹلیکچوئل اور مینٹل، تو قرآن ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم نیچر کو ایکسپلور کریں، نیچر میں اس کے کریشنز کو آبزرو کریں تاکہ اس کی کریٹیوٹی سمجھ سکیں۔ معرفت الہی کا ایک ذریعہ ہے یہ علوم، اور علم دیکھیے جب ہم کہتے ہیں علم، آپ دیکھ لیجئے گا ڈکشنری عربک ٹو انگلش ماورد ایک بڑی اہم ڈکشنری ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیے گا اس میں سائنس کا ترجمہ علم ملے گا، یعنی جس کو ہم سائنس کہتے ہیں وہ عربی میں علم کہلاتا ہے۔ کسی بھی عرب کنٹریز کی سائنس فیکلٹی میں، آپ کسی یونیورسٹی میں جائیے، سائنس فیکلٹی میں لکھا ہوگا کلیات العلوم، یعنی علم سائنس ہے۔ اور یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ سائنس کسی سبجیکٹ کا نام نہیں، اٹس اے میتھڈولوجی، ہاؤ ٹو ایکسپلور، ہاؤ ٹو انکور واٹ از ناٹ ایکسپلور، ان نون کے بارے میں جاننا، نا واقف سے واقف ہونا، یہ علم کی تعریف ہے، یہی سائنس کا طریقہ ہے۔ اور ان چیزوں میں بڑی سملرٹی ہے، وہ اس میں میرے اس ٹاپک کا یعنی اس وقت کا موضوع نہیں ہے، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میری یوٹیوب پہ جو چینلز ہیں، اس یوٹیوب پہ میری چینل پہ سائنس اور قرآن، سائنس اور اسلام کے تعلق سے بہت سی چیزیں ہیں جس میں بہت ہی وستار سے ایکسپلین میں نے ان پوائنٹس کو کیا ہے۔ تو اس میں برکت ہے اس کتاب میں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں۔ اب دیکھیے قرآن کا پرپز آف ریولیشن کیا ہے؟ سو دیٹ دا پیپل ponder upon its verses۔ قرآن اپنا مقصد نزول یہ بتا رہا ہے کہ لوگ اس کی آیت پہ غور کریں اور عقل والے اس سے سبق لیں۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں پہ بھی قرآن کی حکم عدولی ہے۔ قرآن اپنا مقصد نزول نازل ہونے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ اس کی آیت پہ غور و فکر کریں، اسے پڑھ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تھنک اباؤٹ اٹ واٹ اٹ سیز، اور اس کو اگر آپ سوچیں گے اور آپ کے ہاں باعث نہیں ہے، کلرڈ ویژن نہیں ہے، بیک پیکس نہیں ہے، تو آپ کو لگے گا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ تو جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اس سے سبق لیتے ہیں۔ اب دیکھیے عقل کے لیے بات یہ لکھوں کہ یہ زبانوں کی کہیں نہ کہیں چیزوں کو محدود کرنے والی بات ہے، اور ترجمے اس لیے جسٹس نہیں کر پاتی، جو اولو الالباب کی بات ہے
الباب پلورل ہے لبن کا، اور لبن کہتے ہیں عربی میں وہ خالص عقل جو انفلوئنس نہ ہو ایموشن سے، یعنی ایک ایسا فیصلہ انصاف کی بنیاد پہ جسے آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے کرتے ہیں لیکن کوئی باعث نہیں، تو ایسی عقل جو جذبات سے آلودہ نہ ہو، پولیوٹڈ نہ ہو، اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ وحی کی ہدایت میں چلتی ہے، یعنی ایسی عقل جو وحی کی ہدایت میں چلتی ہے، ڈیوائن گائیڈنس کی روشنی میں چلتی ہے، کیونکہ اگر ڈیوائن گائیڈنس کی روشنی میں عقل نہیں چلتی تو عقل فطور بھی پیدا کرتی ہے۔ تو ہمارے جتنے عقل کے فیصلے ہوں وہ اگر ڈیوائن گائیڈنس کے حساب سے ہوں گے تو پھر ڈیوائن گائیڈنس کا ایک بڑا اہم کمپوننٹ جو ہے وہ جسٹس ہے، جو سورہ نحل میں کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی زیادہ تر جمعے کی خطبوں میں نحل 90 پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، پوری آیت میں بھی نہیں پڑھ رہا، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، جسٹس کا، یہ حکم ہے ہمیں۔ تو جب ہم جسٹس کرنے بیٹھیں گے، یہ ہدایت ہے ڈیوائن، اور عقل کا فیصلہ اب ہم لے کے چلیں گے تو ہم ہر چیز وہی کریں گے جو جسٹ ہوگی۔ تو یہ میں نے ایک مثال اس لیے دی کہ ایسے عقل مند لوگ جن کے فیصلے جذبات کی روشنی میں نہیں ہوتے بلکہ عقل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، وحی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یہ اولو الالباب کہلاتے ہیں، وہ لوگ who have the right kind of intellect with divine guidance and not influenced by any other factor other than the justice۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہرحال یہ بات ہے، اور یہ SWOT 29 بہت اہم ہے کیونکہ یہ ڈیمولش کر دیتی ہے۔ دیکھیے ڈیمولش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز اتنی زیادہ ہونے لگے نا کہ پھر وہ پورے سسٹم کو خراب کر دے تو پھر اس سے دل اوبنے لگتا ہے، میری وہی کیفیت ہے، کیونکہ وہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا تھا، جو یہ کہہ رہا ہے تم پہ فرض ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، جو یہ کہتا ہے کہ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرو، ہم نے اس کے ساتھ کیا مذاق کر رکھا ہے کہ بنا دیکھے سمجھتے اور بنا سمجھے سنتے رہتے ہیں۔ رمضان ابھی گزرا ہے، آگے پھر آئے گا، بنا سمجھے تراویح پڑھی جا رہی ہیں، وہ سنا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، کیا نتیجہ آ رہا ہے؟ اسے تو چھوڑ دیجئے، میں نماز کے لیے آپ سے بات کروں۔ نماز میں خشوع و خضوع کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے آپ سامنے کھڑے ہیں، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اسے دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ ڈو وی ڈو اٹ؟ آر وی سبمٹنگ ٹو ہز گائیڈنس؟ بندگی کیا ہے؟ اس کے احکامات پہ اتباع، اس کے احکامات پہ عمل کرنا۔ اس کے احکامات تو ہم نے آج تک سمجھ کے نہیں پڑے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں صدیوں سے کنسیپٹ یہ دی گئی ہے کہ بندگی کا مطلب ہے نماز پڑھنا، روزے رکھ لینا، کیونکہ ہم نے ڈیفائن کر دی ہے عبادت اپنے آپ۔ انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کیجئے اسلامک پریئرس اور ورشپس، اول تو یہ بندگی کا ترجمہ ورشپ و پریئر ہی غلط ہے۔ بندگی سبمیشن ٹو دی انٹائر آرڈر، ٹو دی انٹائر بک آف گائیڈنس۔ بندگی، عبد کا مفہوم دیکھ لیجئے لغت میں روٹ میٹر کے حساب سے، سبمیشن ہے۔ تو ہم اس سے کہہ رہے ہیں تیری بندگی کرتے ہیں، اور عبادت ہم نے چن لی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے، بہت اہم ہے، ضروری ہے، لیکن باقی احکامات، ہر حکم عبادت ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں نماز میں اس سے کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تیرے جو احکامات ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو کیا یہ نوٹ نہیں ہو رہا؟ کس سے دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہمیں سے سوچنا چاہیے اس بات کو۔